بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق۔ ارشاد باری تعالی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ کون سا مال سب سے بہتر ہے تو ہم اسے اپناتے۔ آپ نے فرمایا، سب سے بہتر مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صاحب ایمان بیوی ہے جو ایمان پر مرد کی معاون اور مددگار ہو۔ بحوالہ سنن ترمذی و احمد۔ اسلام میں ازدواجی رشتے کی اہمیت۔ اسلام نے نکاح کو اللہ کی ایک نعمت اور پاکیزہ ترین رشتہ قرار دیا ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح نکاح سے دوری کو کسی قسم کی نیکی اور فضیلت کا سبب نہیں گردانا جاتا، بلکہ اسے اللہ کے محبوب بندوں، انبیاء اور رسولوں کی صفت بتایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 38۔ ترجمہ: ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کو ایک دعا اس طرح ذکر کی ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ ترجمہ: اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو صرف مرد و عورت کی شکل میں تخلیق فرمائی اور ان کو نکاح کے مضبوط و مستحکم رشتے سے ایک دوسرے سے مربوط کر دیا۔ یہ قدرت الہی کی ایک عظیم نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ بیوی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی ناقدری سے بچتے ہوئے انسان کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن تمام نعمتوں کی طرح اس نعمت سے متعلق بھی باس پرس ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، میں نے تجھے عزت نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے سرداری نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی؟ کیا میں نے تیرے لیے اونٹ
اور گھوڑے مسخر نہیں کر دیے؟ کیا میں نے تجھے ریاست اور عیش و آرام کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیا؟ بندہ جواب دے گا ضرور اے میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے میری ملاقات پر یقین تھا؟ بندہ کہے گا نہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ آج میں تجھے ایسے ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اسلام نے نکاح کو نصف دین قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے نے شادی کر لی تو اس نے نصف دین مکمل کر لیا، اب اسے باقی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بحوالہ صحیح۔ امام قرطبی رحمت اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے رقم دراز ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نکاح زنا سے بچاتا اور انسان کو پاک دامن رکھتا ہے۔ پاک دامنی ان دو خصلتوں میں سے ایک ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ جسے دو چیزوں کی برائی سے محفوظ رکھے جنت میں داخل ہوگا، ایک وہ دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، دوسرے وہ دونوں پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ بحوالہ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے تھے شادی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد کے ذریعے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ نصارہ کی طرح رہبانیت کو مت اختیار کرو۔ بحوالہ صحیح۔ نکاح شرعی کے فوائد۔ اسلام کے آتے ہی وہ تمام اندھیرے مٹ گئے جو زن و شو کے تعلق کو حیوانی پستی سے تعبیر کرتے تھے۔ اسلام نے اس تعلق کو اپنا بلند مقام عطا کیا کہ اسے بہت سارے دیگر اسلامی واجبات کا ذریعہ بنایا۔ نکاح کے ذریعے آدمی کے اخلاق سمجھتے ہیں، ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، متحمل مزاجی، فراخ دلی اور کشادہ قلبی کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، امت اسلامیہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد کو تربیت دی جاتی ہے، نان و نقطے کی ذمہ داری اٹھانے سے کمزوروں اور بے قصوں سے محبت اور ان کی ہمدردی کا جذبہ پروان پاتا ہے۔ نکاح مرد و زن دونوں کی پاک دامنی اور فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مذکورہ فوائد اور دیگر بہت سارے منافع کی بنیاد پر اسلام نے نکاح کو نہ صرف حلال بلکہ کار ثواب اور ایک افضل عمل قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے کہ یکایک گھر میں داخل ہوئے اور غسل فرما کر باہر نکلے۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا فلاں عورت یہاں سے گزری تو میرے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ میں نے اپنی ایک بیوی کے پاس گیا اور اپنی ضرورت پوری کی۔ تم لوگ بھی ایسا کیا کرو کیونکہ حلال کا استعمال تمہارے افضل اعمال میں سے ایک ہے۔ بحوالہ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اجر پاتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا گناہ پاتا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اسی طرح جب وہ حلال میں استعمال کرتا ہے تب اجر پاتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تمہارے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی ثواب ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اپنی شہوت پوری کرنے پر کیسے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تمہیں اولاد پیدا ہوئی پھر وہ بالغ ہوئی پھر تم نے اس کے خیر کی امید رکھی پھر اس کا انتقال ہو گیا کیا تم ثواب کی نیت رکھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کب تم نے اسے پیدا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔
آپ نے فرمایا تم نے اسے ہدایت دی تھی، انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے اسے ہدایت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تم اسے روزی دیتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ اسے روزی دیتا تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنی شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرو، حرام سے دور رکھو، اللہ چاہے گا حیات دے گا، چاہے گا وفات دے گا اور تمہیں اجر ملے گا۔ بحوالہ مستند احمد۔ میاں بیوی کا باہمی تعلق صرف شہوت پوری کرنے کی حد تک نہ رہے بلکہ اس سے بھی اعلیٰ مقاصد پیش نظر ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کئی ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1، صالح اولاد پیدا کرنے کی نیت ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَقَالَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ ترجمہ، تو اب تم ان سے اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو، یعنی صرف شہوت پوری کرنے کے لیے مباشرت نہ کرو بلکہ نسل کی افزائش مطلوب ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے یہی ذریعہ بنایا ہے۔ نمبر 2، جماعت سے پہلے بسم اللہ کہے اور خاص دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچا۔ اگر اس دن ان دونوں کے بیچ کوئی اولاد تقدیر میں لکھی گئی تو اسے شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 3، نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک نہایت مضبوط و مستحکم عہد و پیمان ہے۔ ارشاد الہی ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سورۃ النساء آیت نمبر 21۔ اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ نمبر 4، خانہ آبادی کے لیے ہمیشہ دیندار خاتون کی تلاش ہونی چاہیے، نہ مال و جمال پیش نظر رہے نہ حسب و نسب۔ اگر دین کے ساتھ یہ اوصاف بھی موجود ہوں تو بہت خوب، ورنہ دین کے بغیر ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 اوصاف دیکھ کر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے، ایک مال، دوسرا حسب، تیسرا جمال اور چوتھا دین۔ تم دیندار کو اپنا کر کامیاب رہو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نیز آپ نے فرمایا دنیا پوری کی پوری متاع اور سامان لطف ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نیز آپ نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی سے نوازا اس کے آدھے دین پر اس کی مدد فرما دی، اب اسے بقیہ نصف میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بحوالہ حاکم شریف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔